अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, दो स्टोरीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी है हमारे पास कि शफीक अमीन कुसूरिया साहब का एक इंटरव्यू रात को शाया हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि रात लेट गए, ये खबरें वायरल हो रही थी कि रिजवी बरादरान जो हैं उनकी रिहाई हो गई है। इन दोनों के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, शफीक कुसूरिया साहब पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों को पता है कि सियासत में एक्टिव हो चुके हैं और उनकी सियासी और समाजी मुलाकातें भी हो रही हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं और वो एक मुतहरिक किस्म के रहनुमा साबित हो रहे हैं और मुज़ाकरात उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। रात को उनका एक इंटरव्यू एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ है। इसके ऊपर बात करेंगे। शफीक अमीन कुसूरिया का पहला वीडियो बयान, बाकायदा जो पहला वीडियो बयान है उनका, ये रात को ही आया है। शफीक अमीन कुसूरिया ने वाज़े तौर पर बता दिया कि तहरीक लबैक को मुस्लिम लीग नून ने इसलिए कुचला कि पंजाब में तहरीक लबैक का वोट बैंक बढ़ रहा था। इसको तोड़ने के लिए ये सब किया गया, जबकि PTI को वो पहले ही दीवार से लगा चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, तहरीक लबैक दीवार से लग चुकी है, लेकिन पिछले दिनों में वो भी सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। और तहरीक लबैक का वोट तोड़ने के लिए तहरीक लबैक को क्रैश किया गया और उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि हम अक़लियतों के हुकूक के अलमबरदार हैं। जो लोग कह रहे थे कि जी ये अक़लियतों को हुकूक नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा है कि हम अक़लियतों के हुकूक के अलमबरदार हैं। हमने अपने हर इलेक्शन में हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लोगों को पार्टी टिकट भी दिए थे और हमारी तरफ से किसी भी हिंदू, सिख या क्रिश्चियन को कोई भी मसला नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा कि कराची में उनका एक यूनियन का जो नाज़िम था या काउंसलर था, बल्कि उनको जो फंड मिले थे, तो उन्होंने क्रिश्चियन की जो ईद थी 25 दिसंबर को, उससे 2 दिन पहले जितने भी तरक्याती काम उनके मोहल्ले में थे वो सारे तहरीक लबैक का जो काउंसलर था उसने खड़े होकर खुद करवाए थे। हम अपने आइन के पाबंद हैं और आइन में कादियानी काफर हैं और वो अपने आप को अहमदी मुस्लिम कहते हैं। ये आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होते हैं। इनको कानून के मुताबिक सरेआम फांसी देनी चाहिए। और मज़ीद उन्होंने कहा, हम कभी भी इस बात की तायीद नहीं कर सकते कि हमारा कोई कारकुन कादियानियों की किसी इबादत गाह को गिराए, उनकी किसी इमलाक को नुकसान पहुँचाए, और ना ही हमने कभी इस किस्म की तरगीब दी है। हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है और हमने हमेशा कादियानियों के ख़िलाफ़ मुतल्लका फोरम, यानी कि जब भी कोई हमें मसला हुआ है, हम DC, SP या इदारों से रब्ता किया है और उनके ख़िलाफ़ आइन के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये शफीक कुसूरिया साहब ने रात के इंटरव्यू में कहा है और उन्होंने कहा कि जो हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये आएंगे तो जो अक़लियतें हैं उनको हुकूक नहीं मिलेंगे, अक़लियतों को जो है नुकसान पहुंचाएंगे, तो उन्होंने खुलेआम इस बात की तरदीद की है कि हम तो अक़लियतों के हुकूक के साथ खड़े हैं, लेकिन आईन पाकिस्तान जो कहता है कि ये अक़लियत नहीं है और ना ही ये अपने आप को अक़लियत मानते हैं, तो इनको अक़लियतों के हुकूक कैसे मिल सकते हैं। असल इशू हमें क्रश करने का यही था। असल इशू हमें क्रश करने का यही था कि हमने हमेशा कादियानियों के ख़िलाफ़ आइन के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है। मज़ीद उनका कहना था कि मस्जिद रहमतुल आलमीन पर हमला करके हमारे 2 कारकुनान 8 अक्टूबर को शहीद किए गए, जबकि हमारा प्रोग्राम
امریکن ایمبیسی پر احتجاج 10 اکتوبر کو ریکارڈ کروانا تھا، اور اس سے 2 دن پہلے ہی مسجد رحمت العالمین میں خون کی ہولی کھیلی گئی، ہمارے 2 کارکنان کو شہید کیا گیا، جبکہ ہمارا احتجاج 10 تاریخ کو تھا، وہ بھی اسلام آباد امریکن ایمبیسی کے سامنے، اور ٹوٹل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 1 گھنٹے کا پروگرام تھا، ہم 1 گھنٹے میں احتجاج ریکارڈ کروا کے واپس آ جاتے، لیکن انہوں نے 8 تاریخ سے ہی ہمارے خلاف ایک جو ہے وہ دہشت گردی کارروائی کر کے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ ہماری جماعت آج بھی منظم ہے، اور خدا کی قسم مرید کے میں پولیس والوں کو اگر کوئی پتھر بھی لگا ہے تو میں نے خود ان کی مرہم پٹی کی ہے، جس کے ہزاروں لوگ گواہ ہیں، اور مرید کے میں انہوں نے بتایا کہ 100 رینجرز کے لوگ ہمارے لوگوں کے آگے گرفت میں آ گئے تھے، جن کو میں نے خود سب کے سامنے محفوظ راستہ دیا، حالانکہ ان کے ہتھیار بھی ہمارے قبضے میں آ چکے تھے، ہم ان سے ہتھیار لے کے کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے آئین اور قانون کی پابندی کی، اور ہم نے ان 100 رینجرز کے اہلکاروں کو محفوظ راستہ دیا، ان کو ہتھیار بھی دیے، اور ان کو صحیح سلامت واپس بھیجا بغیر کسی نقصان کے، یعنی کہ ہم اتنے منظم ہیں، یہ ان کا بتانے کا مقصد تھا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مرید کے میں ٹریپ کیا گیا اور ہمیں پھنسایا گیا، جس وجہ سے ہم مذاکرات کے نام پر 2 دن وہاں رکے رہے۔ یہ انہوں نے پہلے بھی اس نے سید سرور شاہ سیفی نے بھی یہی کہا تھا کہ جی مذاکرات کے نام پر ہمیں الجھایا گیا، لیکن حکومت کئی دفعے مذاکرات سے بھی انکاری تھی کہ ہم نے مذاکرات کیے ہی نہیں ہیں، اور مرید کے میں ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور بھی ہو چکے تھے، اور ہم نے حکومت کو کہا تھا کہ آپ ہمارے زخمیوں کا علاج کروائیں اور گرفتار کارکنوں کو رہا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے صرف 2 ہی مطالبات تھے کہ ہمارے زخمیوں کا علاج کروائیں، اور ہمارے جو آپ نے لوگ جیل میں ڈالے ہوئے ہیں ان کو رہا کریں، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں تھا، مگر ہماری بات نہیں سنی گئی، اور کہا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور واپس جائیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی واپس بھی نہیں آئی تھی، اور آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، راستے میں تھے تو ہمارے خلاف آپریشن شروع ہو چکا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مفتی منیب الرحمان بیماری کی وجہ سے مذاکرات میں نہیں تھے، کیونکہ لوگ کافی یہی کہہ رہے تھے کہ جی مفتی منیب الرحمان کی یہ بات مان لیتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان بیمار تھے، ڈائریا تھا ان کو، اور کوئی چھوٹی موٹی ان کی سرجری بھی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ مذاکرات میں شامل نہیں تھے، اور مذاکرات مولانا فضل الرحمان کی ثالثی میں ہو رہے تھے۔ ابھی بھی ہمارے مولانا فضل الرحمان سے جو ہے ملاقات ہماری ہوئی ہے، اور ان سے بات چیت بھی چل رہی ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا ان سے بھی میری سیاسی ملاقات ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی میری ذاتی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، یعنی کہ وہ مذاکرات کی حامی ہیں، مذاکرات سے انکار نہیں کر رہے، ابھی بھی ہمارے قائدین کہیں باہر بھاگے نہیں ہیں، اور ہم بھی ملک میں موجود ہیں۔ مزید شفیق قصوریہ صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کریک ڈاؤن کروا رہی ہے تو پھر وہ سندھ میں کیوں نہیں کروا رہی، KPK میں کیوں نہیں کروا رہی، بلوچستان میں کیوں نہیں کروا رہی، گلگت بلتستان میں کیوں نہیں کروا رہی؟ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن صرف پنجاب میں ہی کروا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے، ہمارے اوپر کریک ڈاؤن صرف مسلم لیگ نون کروا رہی ہے، جو کہ صرف پنجاب میں ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا ووٹ بینک توڑا جائے، کیونکہ ہم نے اپنا ووٹ بینک بہت زیادہ
کر لیا ہے پنجاب میں، جس کی مسلم لیگ نون کو تکلیف ہے، اور وہ صرف ہمارا جو ہے ووٹ بینک توڑنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات ناظرین، انہوں نے ایک اہم بات جو کی تھی کہ جو سرور شاہ سیفی کا بیان تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس بیان کو سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہمارے قائدین ہیں علامہ سعد حسین رضوی وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں۔ وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ حراست میں ہو سکتے ہیں، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں۔ جبکہ پیر سرور شاہ سیفی کا جو بیان ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس بیان کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے بھی اپنے خدشات کا ہی اظہار کیا ہے۔ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، اور ہمارے کسی بھی بندے کا، کسی بھی کارکن کا علامہ سعد حسین رضوی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ابھی تک۔ تو ناظرین، یہ باتیں کی ہیں شفیق قصوریہ صاحب نے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات، رات گئے لیٹ تک ایک خبریں بھی موصول ہوئی تھیں کہ علامہ سعد حسین رضوی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑے نامور صحافی ہیں گوہر سیال، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی رات تک یہ خبریں بھی سننے کو ملی ہیں کہ جی علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن جب ہم نے ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہم بھی خبریں سن رہے ہیں، لیکن کنفرم خبر ابھی تک نہیں پہنچی، اور نہ ہی کسی ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے، لیکن یہ افواہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں بھی حکومت جو ہے یہ شوشہ چھوڑ کر چیک کرنا چاہ رہی ہو کہ تحریک لبیک کے کارکنان ابھی تک منظم ہیں یا نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تک کسی ذرائع نے اس چیز کی تصدیق نہیں کی ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی کو باقاعدہ طور پر رہا کر دیا گیا ہے۔ فی الحال ابھی تک ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔